کہ یہ شادی بیاہ کے اندر جو دلہنوں کو تیار کرنے کے لیے بیوٹی پارلر بھیج دیا جاتا ہے، تو پھر وہ چونکہ میک اپ وغیرہ کر لیتے ہیں، زیور پہنا ہوتا ہے، لباس، تو پھر نماز اور وضو کا مسئلہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، نماز فرض ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیوٹی ہمیں سپرد کر دی گئی ہے، اور اپنی خوشیوں میں یا غم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈیوٹی کو، اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ چیز کو نظر انداز کرنا، یہ زندگی پہ منفی اثرات مرتب کرے گا۔ اس لیے اگر دلہن کو تیار کرنا بھیجنا ہی ہو تو اس انداز سے بھیجیں کہ نمازیں بالکل بھی قضا نہ ہوں، یعنی مغرب کے بعد تیاری ہونی چاہیے، کیونکہ عشاء میں چلیں کافی وقت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر رات میں ٹائم مل سکتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے عشاء کی نماز پڑھ لی جائے، لیکن ایسا کرنا کہ عصر کے بعد بھیجنا اور لازم اس میں مغرب قضا ہو جانا، یا دلہن یہ سوچے کہ یہ تو شادی ہے تو اس لیے آج مغرب عشاء میرے لیے شاید معاف ہو جائیں گی، تو یاد رکھیں بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اور ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ ہم خوشیوں میں اللہ تعالیٰ کی پابندیوں کو بالکل بھول جاتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات غم میں کہتے ہیں جی غم بہت زیادہ ہے، تو شکوے شکایت کرنا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، اور یہ سوچتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ ہم پر ہمارے غم کی وجہ سے رحمت کر کے ہماری گرفت نہیں فرمائے گا۔ حالانکہ میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، نہ آپ کا غمگین ہونا اس پر کوئی اثر کرے گا، نہ آپ کی خوشیوں میں مبتلا ہونا اس کو متاثر کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے۔ جو شادی کے موقع پر ناجائز امور کا ارتکاب کر کے پھر خوشیاں حاصل کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھیں کہ ہماری آگے ازدواجی زندگی بالکل پرسکون گزر جائے، یہ ایک بہت ہی بڑا بھیانک خواب ہے جس کی تعبیر اکثر کو نہیں ملتی ہے۔ شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر ہم سے کہتے ہیں کہ جی مفتی صاحب یا کوئی بھی عامل ہوتے ہیں کہ جی کوئی ایسا وظیفہ دیں شوہر میرے قابو میں آ جائے۔ شوہر کہہ رہا ہوتا ہے بیوی قابو میں آ جائے، گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، اولاد نافرمان ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ تو غور کریں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ نے کیا کیا تھا اس خوشی کے ابتدا کے موقع پر، تو اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس پہ تھوڑا سا کلام مزید کرتے ہیں، کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ بات تھی میں عرض کر رہا تھا، ویسے تو یہ دلہن کے میک اپ کے سلسلے میں تھی، لیکن ضمناً میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ جب کوئی خوشی کا موقع ہو، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توجہ مکمل ہٹانا اور شرعی احکام کو بالکل معمولی سمجھ کے پس پش پھینک دینا ہمارے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ یہ شدید حرام ہے کہ ہم ایسے موقع پہ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نعمت اور خوشی عطا فرمائی، اللہ کو بھول جائیں اور نفس اور شیطان کی مکمل طور پر اطاعت کی طرف مائل ہو جائیں، اور پھر ہم یہ چاہیں کہ ہمارا گھر بالکل برکات کا مجموعہ بن جائے، کوئی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہ ہو، یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش یہی کریں کہ اس قسم کی خرافات سے اپنی آئندہ پوری زندگی پر ایک منفی اثر مرتب کرنے کے لیے بچنے کی غرض سے اچھے اعمال کا ارتکاب کریں۔ کتنی میں نے اچھی فیملیز ایسی دیکھی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایجوکیٹڈ نہیں ہے یا مالدار فیملیز نہیں ہیں، وہ اس قسم کا کوئی خرافات نہیں کرتی ہیں، کوئی بیان رکھ لیتی ہیں اچھا، مطلب دینی اصلاحی بیان، نعت خوانی کی محفل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہوتی ہے، نعت بیان ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر کھانا وغیرہ کھلا دیا جاتا ہے، کوئی فنکشن وغیرہ نہیں کیا جاتا، اس کی برکت بھی پھر حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال دلہن کے لیے نماز قضا کرنا گناہ ہوگا۔ ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں۔